السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 128 اور 129 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ توبہ کی یہ آخری دو آیات، ایک آیت میں اللہ کے رسول کی امت محمدیہ سے محبت، شغف، پیار، اس کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا اپنے محبوب سے پیار، محبت اور اس کی رحمت کا تذکرہ ہے، کفالت کا تذکرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی امت کے لیے حد درجہ مہربان اور شفیق۔ آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب آپ نے اپنی امت کی خیرخواہی کی کوشش یا دعا نہ کی ہو۔ آپ سفر میں ہوں، حضر میں، جنگ میں ہوں یا امن میں، خوشی میں ہوں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، آپ زمین پہ تھے، آپ آسمان تک گئے معراج پر، آپ نے کہیں بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ پر اپنی امت کی خیر خواہی، اس کے لیے دعا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے، اور آپ کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے اس آیت میں۔ اور جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جب غم زدہ دیکھتے ہیں تو ایک ایسا وظیفہ، ایسی بات بتاتے ہیں کہ اے محبوب آپ غم نہ کریں، بلکہ آپ یوں کہا کریں تو اللہ آپ کی کفالت کرے گا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ چکا ہے تمہارے پاس تم میں سے من انفسکم ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی بہت بھاری گزرتی ہے جو آپ پر تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ کی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، ان کے دل پر بہت گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تمہارے حق میں، تمہاری بھلائی کے لیے ہر وقت حرص میں رہتے ہیں، تمہاری بہتری، تمہاری خیر خواہی کے لیے حریص رہتے ہیں۔ حریص کے مطلب لالچ کی حد تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے حرص کی حد تک ان کی خیر خواہی کرتے تھے، اور کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑتے تھے جہاں امت کی خیر خواہی نہ کریں۔ علیکم بالمؤمنین، یہ شرط بھی لگا دی کہ اہل ایمان والوں کے لیے۔ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، شفیق ہیں، رحیم، یعنی ایمان والوں پر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جان قربان کرنے والے، صدقے جائیں اپنے نبی کے پیارے محبوب پر کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی شفیق، رحیم، رؤوف الرحیم ہے۔ تو جب یہ حالات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، اس پریشانی کے لیے اللہ نے ایک وظیفہ بتایا اپنے محبوب کو، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے غم کو غلط کرنے کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا میں ہوں نا، اس طرح ایک بڑا چھوٹے کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا جب تک، تو تیرا رب تیرے ساتھ ہے میرے محبوب، تجھے اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے بس۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ تو بس اے میرے محبوب تو اپنا حق ادا کرتا رہے، تو اپنا فرض پورا کرتا رہے، یعنی تو ان پر میرا پیغام پہنچاتا رہے، تیرا یہی کام ہے۔
باقی اللہ پر چھوڑ دے، اللہ رب العالمین سب سے نمٹ لیں گے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک روایت ہے کہ یہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں دین کی تکمیل کے بارے میں ذکر ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب کے مطابق یہ آخری آیت ہے نازل ہونے والی، واللہ عالم۔ دیکھیں اس میں بزرگان دین نے بھی اس بات کا تذکرہ، ان کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے نبی کو، فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ حریص ہیں، پریشان، ہر وقت پریشانی میں رہتے، کرم میں رہتے، کاش میری امت کے لوگ، میری امتی فلاں کلمہ پڑھ رہے، فلاں کی اصلاح ہو جائے، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، ہر وقت یہی آپ کے دل میں بات رہتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ پھر بھی اگر اللہ فرماتے ہیں آپ کی یہ تمام باتیں ان کا پہنچانے کے باوجود، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کے باوجود بھی اگر وہ روح گردانی کرتے، اگر وہ بات نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں بزرگان دین میں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے جو آیت نمبر 129 ہے آخری آیت، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پریشان دیکھا، پریشان دیکھ کر اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْ، آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ تو یقیناً اللہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، آپ کے تسلی کے لیے، آپ کے حوصلے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، یا آپ کی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور یقیناً اللہ کی بتائی ہوئی بات جو اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کہو گے تو تم ہر طرح سے جو ہے یعنی غم سے بھی نکل آؤ گے، میری پناہ میں بھی آ جاؤ گے، سکون بھی مل جائے گا۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے اگر کسی مسلمان کے کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف جو ایسی ہے، تو اسے ان کلمات کا بطور وظیفہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ بعض علماء، بعض اہل علم، اہل دین اس کا کچھ طریقہ بتا دیتے ہیں کہ دن صبح شام پڑھ، آپ جس وقت بھی پڑھیں، آپ روٹین بنا لیں، صبح شام کی بتا، چند مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 21 مرتبہ، جو بھی آپ کی یعنی جو آپ کی پہنچ میں ہو، جو آپ کی سہولت کے مطابق ہو، اس آیت کو آپ اپنائیں۔ کہاں سے شروع کرنی ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ یعنی یہ تو اللہ نے فرمایا ہے نا، آپ نے شروع کرنی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں تو کہتا ہوں اس کو کم از کم 100 مرتبہ جو ہے اس کو وظیفہ کیا کریں، اور اس سے جب اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کے غم غلط ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ پریشان ہیں تو پریشانی میں تو اللہ نے یہ وظیفہ بتایا، یہ بتایا نا کہ آپ ایسا کہیں۔ تو جب نبی کی ذات کے غم پریشانیاں جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، تو عام مسلمان کے کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ میری بھی یہ رائے ہے کہ آپ ان آیات کو وظیفہ کے طور پر صبح و شام پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور بعض علماء کرام اس میں کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے۔ دیکھیں اس میں اعظم ہر اس بات میں ہے جس میں آپ کا سوز ہے، آپ کی عاجزی ہے، آپ میں تقوی ہے، آپ کا اللہ سے مانگنے کا انداز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اس میں اعظم ہی اعظم ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے سامنے جھک کر، رو کر، اپنے آپ کو بالکل زیرو کر کے، سرنڈر کر کے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ بس میں آج سے میں مٹ گیا، میں مر گیا، میرے جو کچھ بھی حالات، یا اللہ میں ہی غلط ہوں، سب خامیاں مجھ میں، تیری ذات افضل ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کا جو ہے اقرار کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، چند آنسو بہاتا ہے،
تو اللہ کی ذات تو ہے ہی بڑی کریم نا، رحم کرنے والی ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کب میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے۔ تو اس میں آخر میں یہ ضرور اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ جس پریشانی میں بھی اس آیت کو وظیفہ کے طور پر پڑھیں گے، ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو، اس مشکل کو دور کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے کلمات ہیں۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ اس سے بڑی بات کیا کہ اللہ نے یہ کلمات اپنے محبوب کو بتائے، سکھائے ہیں کہ آپ یوں کہو تاکہ آپ کی غم اور پریشانی دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث ذریعہ نجات ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سورۃ توبہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں سورۃ یونس سے اپنا سبق کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے سننے اور آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بنا دے، ہمیں دین میں، دنیا میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے، ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، اللہ کی خوشنودی کا سبب بن جائے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔